نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، کچھ دنوں سے وضو کے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ وضو کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو پانی بہت ضائع کر دیتے ہیں، خاص کر ٹوٹی زیادہ کھول لیتے ہیں تو پانی کا اسراف ہوتا ہے۔ پانی کا اسراف جائز نہیں ہے، اس لیے آدمی بقدر ضرورت ٹوٹی کھولے، احتیاط کے ساتھ وضو کرے۔ خاص کر جب بعض لوگ مسواک کر رہے ہوتے ہیں اور ٹوٹی کھلی ہوتی ہے۔ مسجد کا پانی ہے تو یہ وقف کا پانی ہے، وقف کے پانی کو ضائع کرنا حرام ہے، سخت گناہ ہے، اس لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آدمی پانی کو ضائع نہ کرے۔ اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور 2 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے اور 3 مرتبہ دھونا یہ اکمال سنت ہے۔ اس سے سنت اچھے طریقے سے کامل ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ سے زائد مرتبہ کسی عضو کو دھونا اگر ثواب سمجھ کر دھوئے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، تو یہ منع ہے۔ اور اگر اطمینان قلب کے لیے کہ تسلی ہو جائے کہ یہ جگہ خشک نہ رہ جائے اس لیے دھوتا ہے تو پھر گنجائش ہے۔ تو 3 مرتبہ سے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے 4 مرتبہ دھونا، صرف تسلی کے لیے گنجائش ہے، ثواب سمجھنا اس کو درست نہیں ہے۔ اس لیے وضو کو سنت کے مطابق کیا جائے۔ جب سنت کے مطابق ہوگا تو اس میں اجر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وضو توڑنے والی کئی چیزیں پہلے ذکر کی تھی، چند چیزیں مزید جو عام طور پہ پیش آتی ہیں۔ بعض دفعہ آدمی وضو کے بعد ٹیکا لگواتا ہے تو سرنج کے اندر خون آ جاتا ہے، تو اس خون کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آدمی کو قے آ جاتی ہے، تو جب قے آتی ہے وہ منہ بھر کر قے ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ منہ بھر کر قے وہ ہوتی ہے کہ آدمی جس کو ضبط نہ کر سکے، یعنی ضبط بغیر مشقت اور تکلف کے نہ ہو سکے، ایسی قے اس کو منہ بھر کر شمار کیا جاتا ہے، ایسی قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی قے آئی ہو کسی کو تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے، متلی اگر ایک ہے، ایک ہی متلی کی وجہ سے وقفے سے تھوڑی تھوڑی قے آئی ہے تو اس کو جمع کریں، جمع کرنے سے اتنی مقدار ہو کہ وہ منہ بھر کر شمار ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر متلی ایک نہیں ہے، متلی مختلف ہے، پہلے متلی تھی تھوڑی قے آئی، پھر وہ متلی ختم ہو گئی، پھر اور موقع پر پھر متلی شروع ہوئی تو دوبارہ پھر کچھ قے آ گئی، تو اس طرح اگر متلی مختلف ہونے کی صورت میں متعدد بار قے آئے تو اس کو جمع کریں تو منہ بھرنے کی مقدار ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی متلی اگر ایک ہوگی تو اس کو جمع کیا جائے گا، متلی مختلف ہو تو اس تھوڑی تھوڑی قے کو جمع نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات کوئی آدمی اپنے دانتوں سے کوئی چیز کاٹتا ہے، مثلا سیب کو کاٹا ہے یا کسی اور پھل کو منہ سے کاٹا ہے، دانتوں کے ذریعہ کاٹا ہے، تو اس سیب کو کچھ خون لگ گیا دانتوں سے، لیکن بعد میں جب نیچے تھوکا ہے تو تھوک کے اندر کوئی خون نظر نہیں آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض اوقات آدمی ناک سنکتا ہے تو اس میں خون کا کوئی لوتھڑا آ جاتا ہے، تو خون کا لوتھڑا اگر ناک سے نکل آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ جو خون جمع ہوا ہو تو وہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تب ٹوٹتا ہے جب بہنے والا خون ہو، تو جمع ہوا خون اگر ناک سے رینٹ کے ساتھ نکل آیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بہنے والے خون کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر
کسی کے بدن پر اعضائے وضو کی جگہ پر یا کسی بھی حصہ پر مچھر بیٹھا ہے، اس نے کاٹا ہے اور خون اس نے کچھ نکال لیا ہے آدمی کا، تو اس نے خون جو پیا ہے آدمی کا یہ کم مقدار ہوتا ہے، وہ بہنے کی مقدار نہیں ہوتا، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور بعض اوقات آدمی کو گرمی کی وجہ سے بدن پر دانے نکل آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باریک گرمی دانہ جس کو کہتے ہیں، اگر کسی نے اس گرمی دانے کو توڑا ہے تو گرمی دانے کو توڑنے کی وجہ سے اس کے اندر سے جو پانی نکلا ہے وہ عموماً کم مقدار ہوتا ہے، تو کم مقدار ہونے کی وجہ سے بہنے کی مقدار وہ نہیں ہوگا، تو وضو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بہنے کی مقدار ہو، اتنا زیادہ پانی نکلے تو پھر اس سے وضو ٹوٹتا ہے، بہنے کی مقدار نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وضو کے وہ مسائل ہیں جو عام طور پر آدمی کو پیش آتے رہتے ہیں، اس لیے آدمی وضو کے مسائل کو یاد رکھے اور اپنی طہارت کو صحیح طریقے سے رکھے۔ تو حد سے اصغر کی وجہ سے یعنی چھوٹی ناپاکی کی وجہ سے وضو کا حکم ہوتا ہے، اور حد سے اکبر یعنی بڑی ناپاکی کی وجہ سے غسل کا حکم ہوتا ہے۔ غسل بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، مثلاً جنابت کی وجہ سے یا احتلام ہو گیا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے، یا عورت حیض اور نفاس سے پاک ہوئی، غسل فرض ہے، یا کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے، مسلمان میت ہے تو اس کو غسل دینا یہ بھی فرض علی الکفایہ ہوتا ہے۔ تو غسل کے کئی مقام فرض ہیں اور بعض جگہ پہ غسل واجب ہوتا ہے، مثلاً کوئی کافر اسلام لے آیا ہے اور وہ جنبی تھا، حالت جنابت میں تھا، تو اس پر اب غسل کرنا واجب ہے۔ اور کوئی عورت کافرہ تھی، حیض نفاس کی حالت میں تھی، تو وہ اسلام لے آئی ہے، تو اس نے غسل اب کرنا ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہے کہ وہ غسل کرے گی۔ تو بعض مقامات میں غسل فرض ہے، بعض مقامات میں غسل واجب ہے، اور بعض مقامات میں غسل سنت ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے غسل سنت ہے، عیدین کے لیے غسل سنت ہے، تو اور بعض مقامات کے لیے غسل مستحب ہے۔ احرام سے پہلے غسل کرنا، حج یا عمرے کا احرام ہے، غسل مستحب ہے۔ اسی طرح کسی نے میت کو غسل دیا ہے، اس کے بعد خود غسل کر لے، یہ مستحب ہے۔ تو مستحب مقامات کافی زیادہ ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات غسل کرنا مستحب ہے، تو بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں غسل کرنا مستحب ہے۔ تو غسل کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بھی ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ استنجا کرے، پھر اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو لے اور وضو کرے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے وضو کرے۔ تو غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر پانی بہانا اچھے طریقے سے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ تو 1 دفعہ یہ فرض ہے اور 3 دفعہ سنت ہے۔ تو آدمی جب وضو کرے گا غسل سے پہلے تو اچھے طریقے سے 3 دفعہ کلی کر لے اور ناک میں بھی اچھے طریقے سے پانی ڈالے تاکہ غسل کا جو فرض ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر وضو کے بعد آدمی پہلے سر پر پانی بہائے، تو 3 دفعہ سر پہ پانی بہائے، اس کے بعد پھر دائیں کندھے پہ پانی بہائے، پھر بائیں کندھے پہ 3 دفعہ پانی بہائے، 3 دفعہ اس طریقے سے پانی بہائے تاکہ پورے بدن پر پانی بہہ جائے، اور اپنے ہاتھ کے ساتھ جسم کو اچھے طریقے سے ملے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ فلاں جگہ میری خشک رہ گئی ہے، تو اب اسی جگہ کو دھو لے، یہ کافی ہے، تو دوبارہ پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو طہارت کے صحیح مسائل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔